کامیاب اور پرسکون زندگی کے مقصد کو متعین کرنے کے بعد چند باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ محض خواہش کا پورا ہو جانا ہی مقصد نہیں ہوتا، اور ہر خواہش کے پانے والے کو کامیاب بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک شخص دکان میں داخل ہوتا ہے، اسلحہ کے زور پر دکان لوٹ لیتا ہے، مال و دولت حاصل کر کے روانہ ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد یعنی مال کا حاصل کرنا، اس کو پورا کرنے والے اس شخص کو کیا کامیاب کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد ہی درست نہیں تھا۔ انہیں ناجائز اور غلط مقاصد کے پیچھے پڑنے والے افراد کی بیکار محنتوں کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں کہ بھلا بتاؤ، جس شخص کی نظروں میں اس کی بدعملی ہی خوشنما بنا کر پیش کی گئی ہو، جس کی بنا پر وہ اس بدعملی کو اچھا سمجھتا ہو، وہ نیک آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے مقصد کو جانچ لیجئے کہ آپ نے جو مقصد متعین کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کے لیے پست خیالی سے پرہیز کرنا ہوگا، اور چند روزہ زندگی کی رونقوں اور مادی راحتوں کو اپنا مقصد نہیں بنانا، بلکہ ان تمام راحتوں، آسائشوں اور نعمتوں کے خالق و مالک اللہ جل جلالہ کی رضا کو حاصل کرنا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر کسی کو انتہائی وافر دولت مل جائے، عالیشان گھر نصیب ہو جائے، پر آسائش سواری میسر ہو جائے، من پسند کی بیوی حاصل ہو جائے، قابل رشک منصب و عہدہ مل جائے، لیکن اسے اللہ نہ ملے، اس کی خوشنودی عطا نہ ہو اور اس کی پسندیدگی نصیب نہ ہو، تو وہ شخص خالی دامن رہے گا، سکون سے محروم رہے گا، عزت کا متلاشی رہے گا، خوشیوں کا پیاسا رہے گا، کامیابی ڈھونڈتا رہے گا۔ اللہ قرآن میں ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ فرمایا یقول اللہ تعالی، کہ اللہ فرماتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اطلبنی تجدنی، تلاش کر، فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو تم نے ہر چیز کو حاصل کر لیا۔ وإن فتک فاتک کل شیء، اگر تو مجھ سے ہی محروم رہا تو تم نے ہر چیز کو کھو دیا۔ وَأَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، میں تو تمہارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہ حقیقت ہمیں سمجھا گئے کہ انسان کی وہ دوڑ دھوپ بہت قیمتی ہے جس سے وہ اپنے خالق کی چاہت کو حاصل کرے، پھر چاہے دنیا میں اس کا پھل ملے یا نہ ملے، کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ طائف کا مشہور سفر دلی اذیتوں اور جسمانی تکلیفوں سے بھرپور ہے، لیکن جب جوتے خون سے رنگین ہوتے ہیں اور جسم مبارک کمزوری سے نڈھال ہونے لگتا ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنائی دیتے ہیں، إِن لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی رنگ میں رنگ گئے تھے۔ ان کی زندگی کی تمام دلچسپیاں اور خواہشیں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر مرکوز ہو گئی تھی۔ کامیابیاں اسی لیے ان کے قدم چومتی تھی کہ انہوں نے کامیابی کے خزانے کے مالک کو اپنا مقصود بنا لیا تھا۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
کہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی یہ تعریف کی گئی۔ اب ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی حاصل کیسے کی جائے؟ اللہ کی رضا صرف چند عبادات کی ادائیگی سے نہیں ملا کرتی، یہ وہ محبت ہے جو مکمل توجہ چاہتی ہے۔ لہذا ہر طرح کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچنے کی آج نیت کیجیے، آج مہلت ہے، آپ اس کی نیت کریں۔ یاد رکھیے، رات بھر کی تہجد آپ کو اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب نہیں کر سکتی جتنا ایک گناہ سے بچنے کے لیے خواہش کو دبانا آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھائی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا کہ گناہوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو بیش بہا ہمیں فطری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور ان فطری صلاحیتوں کو کس سمت پہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، یہ باتیں ہم آنے والی ویڈیو میں سمجھیں گے۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔